بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے. ہمارے ہاں ایک رواج بنا ہوا ہے کہ ہم اکثر زکوٰۃ رمضان المبارک کے مہینے میں دیتے ہیں. اگرچہ اس کے ساتھ زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق نصاب کے مالک ہونے پر اور سال کے گزرنے پر ہے، اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ اس پر آئیں کہ زکوٰۃ کو اپنے سال پورا ہونے پر ادا کریں. ایک اچھی تعویل کی جا سکتی ہے کہ ہم اجر کو زیادہ کرنے کے لیے رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب کیونکہ رواج بنا ہوا ہے تو تھوڑی بات ہو جائے. مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف میلان ہو، ہمارا میلان ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، کیوں میلان ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس میں کامیابی ہے، زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیاب ہوگا. اور زکوٰۃ کہتے ہیں پاکی کو. تو اللہ پاک نے زکوٰۃ کو اس لیے رکھا کہ ہمارے مالوں کی وجہ سے جو ہمارے دلوں میں میلان پیدا ہو جاتا ہے اور ہم گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر سے پاکی ہو جائے، ہمارے دل پاک ہو جائے، ایسے ہی ہمارے مال پاک ہو جائے. اس لیے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا وصلی علیہم. اے میرے پیارے، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ دیجیے جو ان کو پاک کرے گی، جو ان کو پاک کرے گی، اور ان کے لیے دعا کریں. تو اللہ پاک نے نماز کے ساتھ 32 جگہ پر قرآن پاک میں زکوٰۃ کو ذکر کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور ان لوگوں میں جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں ان میں فرمایا متصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والی، زکوٰۃ دینے والی اور زکوٰۃ دینے والے. اور پھر فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ زکوٰۃ ان کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. اور فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرنے والا میرے ساتھ ہوگا. اور پھر فرمایا اس زکوٰۃ سے یتیموں کی مدد کرو. فرمایا انا وکافل الیتیم ھکذا، اور تھوڑا سا فاصلہ رکھا. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یتیم کی کفالت کرتا ہے اگرچہ اپنے زکوٰۃ کے مال سے کرتا ہے تو قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا. وہ قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا. فرمایا بہترین گھر ہے. میں زمین کے گھروں میں بہترین گھر نہ بتاؤں؟ میں بتائیں جس کے اندر یتیم کی کفالت کی جاتی ہو، یتیم کی کفالت کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. ہمارا بدترین گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برائی کی جاتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں موقع نصیب فرمایا ہے اور اللہ نے مال بھی دیا ہے. اور فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ختم کر دیتے ہیں. علماء نے، مفسرین نے لکھا ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، حدیث کی بات نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ سود والا 40 سال میں صفر ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے والا پابندی کے ساتھ 40 سال تک اپنی زندگی کے معاملات کو عمدہ طریقے سے چلانے والوں میں بن جاتا ہے، جو پابندی سے ناپ تول کر زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہمیں مال دیا ہے تو مال کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کر، یہ نہیں کہ اندازے سے کر دیا جی میں تو زیادہ دیتا ہوں، میں تو جتنا میرے پاس ہے میں اس سے زیادہ دیتا ہوں. نہیں، ہم نے جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو نیت سے دینی ہے کہ یہ مال زکوٰۃ میں دیا جا رہا ہے اور میرے پاس جتنا ہے اس کے بدلے میں اتنی زکوٰۃ بنتی ہے. اس کے اوپر جتنا مرضی صدقہ دے. صدقے بارے میں دفاع وآت المال علی حبہ ذوی القربی،
وما يطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتیما واسیرا. وہاں جنت والوں کی یہ صفات میں ہے، اللہ کے لیے کھانے کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں. اور فرمایا جو اللہ کی محبت میں کام کرتے ہیں اللہ ان کو خصوصی لوگوں میں شامل فرما لیتے ہیں. اس لیے ہمیں موقع ملا ہوا ہے اس موقع سے نفع اٹھائیں. نہ معلوم دوبارہ زندگی میں کتنی بہاریں باقی ہیں، کتنے سال باقی ہیں، کتنی صبح آنی ہیں، کتنی شامیں آنی ہیں، کتنے سال گزرنے ہیں. اس سے پہلے کہ ہمارے بارے میں اعلان ہو کہ فلاں نماز، اس سے پہلے کہ اعلان کر دیا جائے فلاں صاحب کا فلاں نماز کے بعد جنازہ ہے، ہم اپنے لیے خود ہی کوئی صدقہ جاریہ کوئی اپنے لیے بندوبست کر کے چلے جائیں. قبروں پر تو لوگ نہیں آتے ہیں، قبروں پر تو لوگ نہیں آتے، اس لیے ہمیں اپنی قبر کا خود انتظام کر کے جانا ہے. اللہ پاک